السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آج کافی عرصے کے بعد میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اس غیر حاضری کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ بہت کچھ میں دیکھ رہا تھا، ہو رہا تھا، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ جب صحیح وقت آئے گا تو تب میں آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ آج کا دن انتہائی تکلیف دہ دن، آج کا دن بحیثیت پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے شرمندگی کا دن ہے۔ آج کا دن ایک بار پھر عدلیہ پہ سے بھروسہ اٹھنے کا دن ہے۔ آج کا دن ایک بار پھر عدلیہ پر تنقید کرنے کا دن ہے، اور یہ سب اس لیے کہ بانی پی ٹی آئی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو اور ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی کو، دونوں کو سائفر کیس میں 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ سزا سنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس سزا سنانے کے بعد آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس سزا کا دراصل نقصان صحیح معنوں میں کس کو ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا الیکشنز 8 فروری کو ہی ہو رہے ہیں؟ میں نے اس پر کچھ ٹویٹس کی تھیں، اور 8 فروری کے الیکشنز کو لے کر تیاریاں مکمل ہیں۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے، بچے بچے کی زبان پر ہے، میری بھی جس سے بات ہوتی ہے وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ جی الیکشنز ہو رہے ہیں، الیکشنز ہو رہے ہیں 8 فروری کو۔ اور پھر چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے، لیکن کیا 8 فروری کو انتخابات ہوں گے؟ اور جب میں نے یہ کہا کہ نہیں ہوں گے تو میں نے کیوں کہا تھا، اور اب آج جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ ضروری نہیں کہ میں آج یہ کہہ دوں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں، لیکن جو بھی میں کہوں گا اس کی میں پہلے کی بھی وجوہات بتاؤں گا اور آج کی بھی کرنٹ وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آج جب یہ فیصلہ سنایا گیا جج ابو الاسناد ذوالقرنین کی طرف سے، جن کو یقیناً آج خود بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی، زیادہ نہیں، تھوڑی سی شرمندگی ہو، جو جا کر میرا خیال میں کسی کو منہ نہیں دکھا سکیں گے، جو اپنے گھر میں جا کے اپنے گھر والوں کو نہیں فیس کر سکیں گے، جنہوں نے اپنی سے اس 4 دن کی ججی کے خاطر اپنے کریئر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اپنے نام کے ساتھ ایک ایسی بدنامی جوڑ لی ہے انہوں نے جو وہ چاہے جو مرضی کر لیں، یہ داغ، یہ بدنامی ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گی جب تک وہ حیات ہیں، اور یہ بدنامی ان کی وجہ سے عدلیہ کے لیے بھی ہوئی ہے۔ ہماری عدلیہ ویسے ہی دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ کس نمبر پر ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی کرپشن یا کرپٹ ترین اداروں میں پاکستان میں عدلیہ بھی شامل ہے۔ تو پھر عدلیہ کا اس سے وقار کیسے بلند ہوگا؟ عدلیہ کے لیے عدلیہ پہ سوالات کیوں نہ اٹھیں گے؟ ہر کوئی سوال کرے گا، آج ہر کوئی تنقید کر رہا ہے، اور تنقید کرنا بنتا بھی ہے کہ جس طریقے سے یہ کیس جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے چلایا، یہ تو سیدھا سیدھا ون سائیڈڈ میچ تھا، فکسڈ میچ تھا، جیسا کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا۔ ادھر انہوں نے سزا سنائی، اور ادھر وہ شخص کے جس کو 10 سال کی سزا سنائی جا رہی ہے وہ مسکرا رہا ہے، اور یہ مسکراہٹ اس کی طرف سے تماچا ہے نظام پر کہ آپ نے ایک فکسڈ میچ کے ذریعے سزا سنا دی۔ ڈیفنس کے وکیل ہمیشہ جس پر الزام ہوتا ہے، جو ملزم ہوتا ہے، اس کے وکیل ہوتے ہیں، پر یہاں پر انہوں نے وہ وکیل بھی وہ کھڑے کر دیے جو پروسیکیوشن کے تھے۔ انہوں نے کیا وکالت کرنی تھی؟ انہوں نے کیا کیس کو پلیڈ کرنا تھا؟ انہوں نے عمران خان یا شاہ محمود قریشی کی بات کو آگے کیسے پہنچانا تھا؟ جرا کیا کرنی تھی؟ انہوں نے نہ جرا ہوئی، اور کل کی تاریخ میں جس طرح سے لگ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، کہ اگر یہ ان 2 دنوں میں یا جنوری ختم ہونے سے پہلے سزا نہ سنائے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، دنیا خدا نخواستہ ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، کہ فیصلہ آج ہی سنانے، اور کل کے دن یعنی کہ ایک دن پہلے 29 تاریخ کو 12 گھنٹے کی سماعت کی، جہاں پر عدالتیں 3:30 بجے بند ہو جاتی ہیں، وہیں پر انہی عدالتوں میں، وہیں پر وہی عدالت جو جیل میں لگی ہوئی تھی، وہاں پر 12 گھنٹے کی سماعت ہوئی، اور رات کو پھر جج ابو الاسناد شاید جیل میں ہی سوئے ہیں یا گھر گئے ہیں۔ تو کوئی احسان تو نہیں کیا انہوں نے گھر جا کر، نہ ہی جاتے گھر اسی وقت کام ختم کر دیتے، جو کام آپ نے جا کر صبح کرنا تھا، جو بدنامی آپ نے صبح لینی تھی، جو آپ نے قانون کی، آئین کی دھجیاں صبح اڑانی تھیں، جو آپ نے ایک عام آدمی کا، ہر پاکستانی کا، نوجوان نسل کا آئین پہ سے، قانون پہ سے بھروسہ اٹھانا تھا، وہ رات کو ہی آپ کر دیتے۔ شاید رات کو آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ اگر رات کو کر دیا تو پھر کہا جائے گا کہ رات کی تاریکی میں ایک اور عدالتی قتل، تو کیا ہو گیا، صبح کر دیا آپ نے عدالتی قتل۔ اور اس طرح سے ہمارے ملک میں ہوتا ہے، ایک منتخب وزیر اعظم کو کس بات کی سزا پوچھا جا رہا ہے؟ بھائی سائفر کدھر ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میرے ساتھ جو میرے ملٹری سیکٹری تھے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، آپ ان سے پوچھیں، مجھے کیا پتا۔ اور سائفر کے نہ ہونے پر، جس کی کاپیز ہر کسی کے پاس موجود ہیں، اور سائفر جس کا کہتے تھے سائفر تو ہے ہی نہیں، یہ تو ڈرامے بازی ہے، عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، سائفر تو ہے ہی نہیں، اور سلیم صافی صاحب کہتے تھے میں صحافت چھوڑ دوں گا کہ یہ سائفر نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔
تو سلیم صافی صاحب آج تو پھر اگر سائفر پہ سزا ہوئی ہے نا تو پھر یہ تو تسلیم کر لیا گیا کہ سائفر تھا، سائفر ایک حقیقت تھی، وہ دھمکی موجود تھی، حکومت گھرائی گئی پی ٹی آئی کی، عمران خان صاحب کی. تو لہٰذا اب آپ کو چاہیے کہ آپ صحافت چھوڑ دیں، کیونکہ آج وہ لوگ بھی جو پی ٹی آئی کے ناقدین ہیں وہ بھی اس فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ کیسا فیصلہ ہے، نہ آئین کو دیکھا گیا، نہ قانون کو دیکھا گیا، نہ ڈیو پروسیس کو فالو کیا گیا. اور جو اونچی عدالتیں ہیں، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ نیچے لوور کورٹس میں ججز کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہے جوڈیشری؟ کیا اس طرح سے فیصلے ہوں گے؟ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا، جس ملک میں قانون اور انصاف نہیں ہوگا، تو وہاں پر پھر کیا کسی نے زندگی گزارنی ہے؟ وہاں پر تو کسی کا کوئی حق بنتا ہی نہیں ہے، اس سے اس کا حق ہی چھین لیا جائے گا. اس کیس میں بھی یہ ہوا. نظر صرف آتا ہے تو پی ٹی آئی نظر آتی ہے، توشہ خانہ صرف عمران خان نظر آتے ہیں. عمران خان سے پوچھا جاتا ہے بتائیے کہ کہاں سے لیا، کدھر بیچا. نواز شریف صاحب سے نہیں پوچھا جاتا، مریم نواز سے نہیں پوچھا جاتا، حمزہ شہباز سے نہیں پوچھا جاتا، زرداری صاحب سے نہیں پوچھا جاتا، بلاول بھٹو سے نہیں پوچھا جاتا. پوچھا جاتا ہے تو صرف عمران خان سے پوچھا جاتا ہے، کیونکہ عمران خان کھٹکتا ہے، عمران خان کی مقبولیت کھٹکتی ہے. عمران خان کا یہ کہنا کہ میں عوام کے سہارے حکومت میں آؤں گا، یہ قابل قبول ہی نہیں ہے، اس کی قبولیت ہی نہیں ہے. اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں پروہیبٹڈ فنڈنگ کی بھی، وہ جو فورن فنڈنگ جس کو نام دیا گیا تھا، اس میں بھی باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آتی ہیں. الیکشن کمیشن بھی یہ کیسا الیکشن کمیشن ہے؟ کیا اس طریقے سے الیکشنز ہونے، کیا اس طرح سے جمہوریت لائی جائے گی؟ الیکشن کمیشن کو یہ نظر نہیں آتا کہ کس طرح سے الیکشنز اناؤنس ہو چکے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ بینڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، وہ انتخابی مہم چلاتی ہے، ریلیز نکالتی ہے، وہاں پر پولیس جاتی ہے، چھاپے مارتی ہے، ان کے لوگوں کو اٹھاتی ہے اور ان کو اشتعال دلانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد میڈیا میں ایک نیریٹو بنا کر چلایا جاتا ہے اپنے مختلف بغل بچوں کے ذریعے جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی پی ٹی آئی ایک اور 9 مئی کرے گی. پی ٹی آئی پر الزام لگایا جاتا ہے اور پی ٹی آئی کے بارے میں ایک پرسیپشن بلڈ کیا جاتا ہے کہ جی پی ٹی آئی، ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے پی ٹی آئی 9 مئی کرے گی. اور پی ٹی آئی کو انتشار دلوایا جاتا ہے تاکہ وہ اشتعال دلوایا جاتا ہے تاکہ وہ جب اشتعال میں آئیں تو کچھ ایسا کریں جس سے 9 مئی کا دوبارہ سے ایک اور ایپیسوڈ ہو جائے، خدا نہ خواستہ. آج بھی جو سزا سنائی گئی ہے وہ بھی اس لیے سنائی گئی ہے کہ جی 9 مئی ایک دفعہ پھر ہو جائے، اس کا رد عمل آ جائے. اور مزید بھی جو کیا جائے گا وہ اسی لیے کیا جائے گا کہ 9 مئی کا رد عمل آ جائے تاکہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگ جائے. عمران خان صاحب تو کانفیڈنٹ ہیں، وہ اب سے 6 ماہ پہلے جس طرح سے فریش تھے اور کانفیڈنٹ تھے، آج بھی وہ اسی طریقے سے ہیں. یہ شرمندگی جو ہے، جو شخص آنکھیں نہیں ملا پایا، وہ جج ابو الحسنات ہے. پارٹی انٹرا پارٹی الیکشنز کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے جی پی ٹی آئی کروائے. کیوں؟ باقی جماعتوں کو کیا ہے؟ باقی جماعتیں مامے چاچے کی تائی کی ہیں، ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے؟ پی ایم ایل این کے اندر کیا جمہوریت ہے جو آپ پی ٹی آئی کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی میں کیا جمہوریت ہے کہ جہاں پر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ جے یو آئی ایف کے اندر جمہوریت ہے جو آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ کہاں ہے جمہوریت؟ کون سی پولیٹیکل پارٹی میں جمہوریت ہے؟ جس پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو بھی آپ دوبارہ وزیر اعظم بنانا چاہ رہے ہیں، جو کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے، ان کی پارٹی میں کیا جمہوریت ہے ہی نہیں، سرے سے ہی جمہوریت نہیں ہے. وہ تو پارٹی فیملی پارٹی ہے، باپ بیٹی سمدھی بھائی چھوٹے بھائی کا بیٹا، فیملی پالیٹکس چل رہی ہے. یہ ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا مکمل احوال. اور آج کے اس فیصلے سے نقصان فیصلہ سنانے والے کا ہے، آج کے فیصلے سے نقصان عدلیہ کا ہے، آج کے فیصلے سے نقصان نظام کا ہے. آج کے فیصلے کے بعد ایک بار پھر جسٹس منیر کی بات ہو رہی ہے، مولوی مشتاق کی بات ہو رہی ہے، آج ایک دفعہ پھر بات ہی ہو رہی ہے. اور جو یہ پورا نظام ہے یہ ننگا ہو چکا ہے، ایکسپوز ہو چکا ہے. عمران خان صاحب کی پارٹی کو تو اس فیصلے سے مزید فائدہ ہوگا، ان کی مقبولیت مزید بڑھے گی. اور جب مقبولیت مزید بڑھے گی تو یہ جو سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں ہوئے جی بلے کا نشان لے لو، دستبرداری کے اعلانات، امیدواروں کو اٹھایا جا رہا ہے، غائب کیا جا رہا ہے اور ان پر کیسز بنائے جا رہے ہیں. جو لوگ خواتین یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، صنم جاوید، طیبہ راجہ یہ ابھی سے جیلوں میں بند ہیں، یہ جیلوں میں کیوں بند ہیں؟ یہ اسی وجہ سے بند ہیں کہ تاکہ ایک خوف کی علامت ہو اور ان کو سزائیں دی جائیں اور ان کو بند رکھا جائے تاکہ الیکشنز میں یہ لوگ کمپیٹ نہ کر سکیں، پولنگ ایجنٹس ان کے پاس نہ ہوں. پھر گوسٹ پولنگ سٹیشنز بنانے کا پلان ہے کہ جی اگر ٹرن آؤٹ بڑھ بھی جائے گا تو گوسٹ پولنگ سٹیشنز ہوں گے جن کے بارے میں کسی کو نہیں پتا ہوگا اور وہاں پہ ٹھپے لگ رہے ہوں گے اور وہ جو ہے وہ بیلٹ باکس میں ڈال کے جا کر کہا جائے گا کہ جی یہ ایک اور رزلٹ آ گیا. جی یہ پلان ہے، سارا طریقہ کار یہ طے ہو رہا ہے.
تو لہٰذا اس سے نقصان کسی اور کا نہیں ہے، نقصان ہمارے نظام کا ہے۔ اور الیکشنز کی جہاں تک بات ہے کہ الیکشنز کیا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، دیکھیے جو آج سزا سنائی گئی، جو فارمولا آج لڑایا گیا، جو اس سے پہلے انٹرا پارٹی الیکشنز کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لیا گیا، جو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی ایک اور 9 مئی کرے گی، اور پی ٹی آئی نے جو ریلی نکالی ان ریلیوں کو بھی ناکام بنانے کی کوشش کی گئی، اس میں زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ پھر جب پی ٹی آئی کو ورچوئل جلسہ کرتی ہے تو نیٹ کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر الیکشن سے پہلے انٹرنیٹ کو بند کر دیا جائے گا، الیکشن والے دن بھی انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن کے تمام جو ذرائع ہیں ان کو بلاک کر دیا جائے گا تاکہ رابطے نہ ہو سکیں۔ یہ سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر اس میں کامیابی ہو گئی، اور آج کے اس فیصلے کا بھی مقصد جو ان کو لگتا تھا کہ یہ ہوگا کہ جی سزا سنا دی جائے گی، تو سزا سنانے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے گا، تو پی ٹی آئی کو نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہے اس سے۔ اور اگر اسی طرح سے فائدہ رہا اور پی ٹی آئی کی مقبولیت کم نہ ہوئی اور الیکشنز میں جانے پر یہ خطرہ نظر آیا کہ گئے تو نتائج کچھ اور نکل آئیں گے، باوجود اس کے کہ وہ کہیں گے کہ جی ہم پی ٹی آئی کے جتنے بھی امیدوار کامیاب ہوئے ہیں ان کو ہم آزاد امیدوار تصور کر رہے ہیں، ان کو پی ٹی آئی کے نہیں سمجھ آ رہا ہے، ان تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود اگر انہیں لگا کہ بات نہیں بن رہی ہے تو پھر 8 فروری کو الیکشن نہیں ہونے، تب الیکشنز نہیں ہوں گے۔ اور اگر اس میں وہ کامیاب ہو گئے اور ان کو لگا کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر اس صورت میں 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔